نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، اس کے 3 حالتیں، 2 حالتیں ہم پڑھ چکے تھے، کون کون سی؟ اظہار اور اظہار اور ادغام، جی ہم نے پڑھ لیا۔ آج اس کی حالت نمبر 3 ہے، اقلاب، ٹھیک ہے؟ اظہار اور ادغام کی آپ نے بھرپور مشق بھی کی ہوگی، مجھے امید ہے وہ آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اقلاب کہتے ہیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد لفظ با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ کس میں بدلتے ہیں؟ میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مم بخیلا مم بعدی، اب نون کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پہ من بعدی نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم پڑھیں گے مم بعدی، مم بعدی۔ مم من بخیلا نہیں پڑھیں گے، مم بخیلا۔ اسی طرح حلم بہذا، نون تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ آگے با آ رہی ہے، تو اس کو ہم حلن بہذا یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ حلم حلم بہذا، حلم بہذا۔ آپ نے اس کی مثالیں قرآن مجید سے تلاش کرنی ہے اور اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور پھر ان کی مشق کرنی ہے تاکہ یہ تیسرا قاعدہ بھی آپ کو بھرپور طریقے سے یاد ہو جائے۔ اوکے